أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وَيَقُولُ اور کہتے ہیں الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لولا کہ کیوں نہ انزلہ نازل کی گئی علیہ اس کے پر آیتن کوئی نشانی، من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے، قل کہہ دیجئے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یضل گمراہ کرتا ہے من اس کو جس کو یشاء وہ چاہے، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے الیہ اپنی طرف آنے کی من اس کو جو اناب رجوع کرتا ہے اس کی طرف۔ اللہ رب العالمین کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی کسی عظیم فرد کو اللہ رب العالمین نے نبوت کے عظیم منصب پر فائز کیا ہے تو ضرور اللہ رب العالمین نے اس پیغمبر کو ایسی چیزوں سے سرفراز فرمایا ہے کہ جن کو معجزات کہا جاتا ہے، کہ جن کو دیکھ کر کہ عام آدمی کا دل گواہی دینے لگ جاتا ہے کہ شخص واقعی اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول اور ایک سچا انسان ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبوت کے منصب کے اوپر فائز فرمایا تو ان کو ید بیضاء کا معجزہ عنایت کیا، عصا کا معجزہ عنایت کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی تو ان کو بھی معجزات عطا کیے۔ مادر ذات اندھے کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، کوڑ کے مریض کو اللہ کے حکم سے درست کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے جب نبوت سے سرفراز فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے جن کو دیکھ کر کہ آدمی اس نتیجے تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا تھا کہ یہ واقعی حق نبی ہیں، سچے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے اندر سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید عظیم الشان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ کہ جو خراب معاشرہ تھا، ایک ایسے گندے معاشرے کے اندر نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی پیاری اور صاف ستھری زندگی گزاری۔ وَيَقُولُ اور کہتے ہیں الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لولا انزلہ کہ کیوں نہ اس پیغمبر کے اوپر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی، کوئی معجزہ نازل کیا گیا۔ معجزات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ہیں، ان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ معجزہ کیوں نہیں آتا۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ محمد اگر آپ حق نبی ہیں، سچے نبی ہیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے زمین سے چشمہ نکال دیجئے، اگر آپ ایسا کر دیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا آپ سچے نبی ہیں، آپ کے پر ایمان لے آئیں گے۔ کبھی کہتے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس پہاڑ کو درمیان سے اٹھوا دیجئے تاکہ ہمارے راستے شارٹ کٹ ہو جائیں، اگر آپ ایسا کر دیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ سچے نبی، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور کبھی کہتے کہ اگر آپ حق نبی ہیں، سچے نبی ہیں تو ہمارے مردگان کو ہمارے سامنے اٹھا کھڑا کیجئے تاکہ ہم ان کے ساتھ گفتگو کر لیں، اگر آپ ایسا کر دیں گے، ان کو زندہ کروا دیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ دعوی نبوت کے اندر سچے ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ کبھی کہا کرتے تھے کہ پہاڑ کو سونے کا بنا دیجئے، اگر ایسا آپ کر دیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ اس دعوے کے اندر، دعوی نبوت کے اندر سچے ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش بعض اوقات پیدا ہو جاتی تھی کہ یہ جو لوگ جس معجزے کو طلب کر رہے، مانگ رہے ہیں،
وہ پورا ہو جائے تاکہ یہ لوگ مومن ہو جائیں، ایمان کی طرف آ جائیں، مسلمان ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو باتیں رکھ لیں کہ اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کا منہ مانگا معجزہ دکھلا دیا جائے، لیکن جو معجزہ یہ طلب کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، وہ پورا ہو جائے، اور پھر بھی اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو پھر ان کو ایسی سزا ملے گی کہ جو اس سے پہلے بھی کسی کو اللہ نے نہیں دی، اس کے بعد بھی کسی کو نہیں دے گا۔ اور اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے دوسرا راستہ یہ ہے کہ ان کے لیے اصلاح کا، استغفار کا اور توبہ کا راستہ، ان کے لیے توبہ کا دروازہ ان کے لیے کھلا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شک کو اختیار فرمایا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل کہہ دیجئے اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین جو ذل و گمراہ کرتا ہے من اس کو یشاء، جس کو وہ چاہے، اور اللہ تعالیٰ اس ہی کو گمراہ کرتا ہے جو خود گمراہ رہنا چاہتا ہو، جو ضدی ہو، جو ہٹ درم ہو، جو متعصب ہو، جس کے سامنے حق واضح ہو جائے اور پھر بھی ایمان لانے کی طرف نہ آئے، ایسے لوگوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے۔ ابو جہل جیسے لوگوں کو اللہ رب العالمین گمراہ کرتا ہے کہ جن کے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے اور پھر بھی حق کو قبول نہیں کرتے۔ ابو جہل نے کئی دفعہ اس بات کا اظہار کیا تھا کہ بنو ہاشم نے لوگوں کو کھانے کھلائے تو ہم نے بھی کھلائے ہیں، انہوں نے لوگوں کی دعوتیں کی ہیں تو ہم نے بھی کی ہیں، انہوں نے گھوڑے دوڑائے ہیں تو ہم نے بھی دوڑائے ہیں، انہوں نے جنگ کے میدان کے اندر بہادری کے جوہر دکھائے ہیں تو ہم نے بھی دکھائے ہیں۔ اب بنو ہاشم والے کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان نبی ہے، اگر ان کی نبوت کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، ان کے نبی کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں تو اپنے خاندان کے لیے ہم نبی کہاں سے لائیں گے؟ تو ایسے لوگ جو جان بوجھ کر کے حق کو ٹھکرانے والے ہوتے ہیں، ایسے ہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یضل، گمراہ کرتا ہے من اس کو یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ گویا کہ جو آدمی اپنی مرضی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ حق کی طرف آنا نہیں چاہتا، اسلام کی طرف آنا نہیں چاہتا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ جبراً اس کو مسلمان کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جبراً لوگوں کو مسلمان کرنا ہی ہوتا تو کوئی فرعون بننے کی جرت نہ کر سکتا، کوئی نمرود بننے کی جرت نہ کر سکتا، سارے سیدھے تیر مسلمان ہوتے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انسانوں کو آزادی دی ہے، جو خوشی کے ساتھ دین کی طرف آنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے دے گا، لیکن جو لوگ ضدی ہوں گے، درم ہوں گے، حق کی ان کی کوئی طلب نہیں ہوگی، تو زور کے ساتھ جبراً اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق نہیں دے گا، جبراً ان کو اللہ تعالیٰ مسلمان نہیں بنائے گا۔ آخرت کے اندر کافروں کے لیے اللہ رب العالمین نے دوزخ کی آگ کو تیار کر رکھا ہے، اور اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ جو اپنی خوشی کے ساتھ ایمان کے راستے کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایمان کی توفیق دے دیتا ہے، وہ یہدی، اور ہدایت دیتا ہے، الیہ، اپنی طرف مان اس کو آنے کی ہدایت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، اناب، جو رجوع کرتا ہے۔ جو حق کی طلب رکھنے والے لوگ ہیں، جو لوگ ایسے ہیں کہ جن کو حق کی طلب ہی نہیں، ان کے سامنے معجزات بھی دکھلا دیے جائیں تو وہ یہ کہہ کر کے معجزات کو ٹھکرا دیتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو فرمایا یہ ہدایت دیتا ہے الیہ، اپنی طرف، مان اس کو اناب، جو رجوع کرتا ہے۔ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کو حق کی تلاش ہوتی ہے، جو سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کو حق کی تلاش ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے دیتا ہے۔ آج جو سبق ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ معجزات کا خالق رسول نہیں ہوتا کہ جس وقت چاہے جو معجزہ چاہے لوگوں کو ظاہر کر کے دکھا دے، لوگوں کے سامنے پیش کر دے، بلکہ معجزات کا خالق اللہ رب العالمین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس وقت چاہتا ہے، جو معجزہ چاہتا ہے، نبی کی حقانیت کو وعدے کرنے کے لیے نبی کے ہاتھ سے ظاہر کر دیتا ہے۔ تو معجزہ بھی حق ہے، کرامت بھی حق ہے، اور معجزے کا خالق بھی اللہ رب العالمین ہوتا ہے، اور کرامت کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو کرامت چاہتا ہے، کسی ولی کے ہاتھ سے اس کو ظاہر کروا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
وَيَقُولُ اور کہتے ہیں الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا لولا کہ کیوں نہ انزل نازل کی گئی علیہ اس کے اوپر آیتن کوئی نشانی من رب اس کے رب کی طرف سے. قل کہہ دیجیے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یضل گمراہ کرتا ہے من اس کو جیسے یشاء وہ چاہے وہ یہدی اور ہدایت دیتا ہے الیہ اپنی طرف آنے کی من اس کو اناب جو رجوع کرتا ہے اس کی طرف. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین.